اچھا علی بھائی یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ یہ تو آپ پمفلٹ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں نہیں کی ہے. بظاہر جو وجوہات ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹکس ہوتی ہے نا اس میں ظاہری وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، چھپی بھی کچھ اور ہوتی ہیں. ظاہری وجوہات یہ تھیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص طلب کرتے تھے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قصاص طلب کرنے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے لیے پارٹی بازی شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں پٹیشن لے کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتا ہوں، یہ میرا رائٹ ہے. لیکن اگر میں ایک فوج بنا کے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر دوں یا پاکستانی فوج کے اوپر چڑھائی کر دوں کہ جی مجھے انصاف دیں، تو اس کو بغاوت کہا جاتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس جماعت کو باغی جماعت قرار دیا. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے، اور مسلم میں بھی موجود ہے. افسوس اے عمار، سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. یعنی حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور اللہ کی جماعت کا، اور مخالفین کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. تو اتنے سخت الفاظ اس لیے ہے، یعنی یہ پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے، یعنی ریلیجن سے بغاوت نہیں ہے، پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے. تو وہ قصاص عثمان کا جو طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ غلط ہے. اسی لیے شہادت عثمان کے بعد سب کو، شہادت عمار بن یاسر کے بعد سب کو کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی حق پر ہے. پہلے بھی کلیئر تھا جن کو کلیئر تھا، اور جن کو نہیں کلیئر ان کو آج بھی نہیں کلیئر. ان کو اس وقت بھی کلیئر نہیں ہوا جب عمار بن یاسر کا سر ان کے سامنے کاٹ کے رکھا گیا. تو اسی پہ علامہ عینی نے، عینی حنفی جو ہے، عمدۃ القاری بخاری کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا اور حضرت علی کو 2 اجر. میں تو کہتا ہوں حضرت معاویہ برابر بھی چھوٹ دیے جائیں صحابی ہونے کی وجہ سے، تو ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو عمار کے قتل سے پہلے تو معاملہ ایمبیگوس تھا، اس کے بعد تو ایمبیگوس نہیں رہا، وہ جماعت باغی ہے دوسری. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. بال اس کے اوپر میرے آپ جنگ جمل صفین نہروان لکھیں، میرے یوٹیوب پہ بے شمار کلپ آئیں گے. جو شروع میں نے 2 لیکچر بتایا نا، 101 مسئلہ اور 162A، ان میں نے چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں. باقی سر یہ 5B ریسرچ پیپر میں سب کچھ موجود ہے. تو ان چیزوں کو آپ جب اسٹڈی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی معاملات کلیئر ہو جائیں گے. باقی میں نے آپ کو بتایا پس پشت ریزنز بھی ہوتی ہیں. وہ ریزن میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کرتا، میں صرف حدیث بیان کر دیتا ہوں. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہو جائے گا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1258. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں ایک مرغے نے ٹھونگے ماری ہیں. تو انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے عنقریب قتل کر دیا جائے گا. اور انہوں نے یہ خطبہ دیا اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے. ان کا دیکھنا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بعد امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہیں جانے دینا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد لوگ اختلاف کریں گے خلافت کے معاملے میں، لیکن ان 6 کے ساتھ جو لوگ لڑیں یا ان کی خلافت میں اختلاف کریں تو تم سمجھ لینا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مارا پیٹا تھا. یعنی یہ لوگ فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں. ان سے مجھے خطرہ ہے کہ یہ اس چکر میں ہوں گے کہ خلافت پہ قبضہ کر لیں. طلقاء جنہیں کہا جاتا ہے، جو ساری آل امیہ طلقاء ہی تھی نا، کہ حضرت ابو سفیان ہو یا حضرت معاویہ ہو یا باقی اصحاب ہو رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ بڑے سخت الفاظ ہیں. ان 6 بندوں کے نام مسلم کی تاریخ میں نہیں ہے، لیکن بخاری میں جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3700، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے حضرت عمر کی شہادت والی. اس میں 6 رکنی کمیٹی انہوں نے شہادت کے زخم کے دوران بنائی ہے. فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور کہا عبداللہ بن عمر میرے بیٹے کو مشورے میں شامل کرنا، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا. ان 6 میں سے کسی کو چننا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک راضی رہے. اس کا مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ناراض رہے. وہ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، میں نے اس میں ڈالی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے خواب دیکھا کہ میں نے آل مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پر دیکھا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام اپنی وفات تک کبھی مسکرائے نہیں ہیں جب آپ نے ایک خواب دیکھا.
تو یہ بندر سارے دیکھ لیے تھے آپ نے جو ممبروں پہ چڑھنے والے تھے، عبد الملک بن مروان اور ان کی پوری آگے اولاد اور یہ سارے باقی. اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا، یعنی آل امیہ، کاش میری امت ان سے الگ ہے. اچھا، اسی طریقے سے بخاری میں جو حدیث ہے 4108 کہ جب حضرت معاویہ تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے، انہوں نے ایک خطبہ دیا، حضرت حفصہ نے کہا کہ جا میرے بھائی وہ خطبہ سن، تو اس میں نہیں بیٹھے گا تو تیری غیر موجودگی کو کچھ یعنی اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم میں سے جو خلافت کا خواہش مند ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ تابعی بعد میں کہتا ہے کہ آپ نے معاویہ کو وہیں جواب کیوں نہیں دیا جب انہوں نے یہ بات کی تھی؟ مراد یہ کہ وہ ان کو ہی ٹانٹ کروا رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر کا باپ کون تھا؟ حضرت عمر. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا میں اسے جواب دوں کہ تیرے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم باپ بیٹا کو دونوں کو اس وقت مارا تھا جب تم لوگ کافر تھے، یعنی تمہارے خلاف قتال کیا ہوا ہے. وہی بات جو حضرت عمر نے کی ہے کہ وہ لوگ مخالفت کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہے. تو عبداللہ بن عمر کے اس کومنٹس کے اوپر وہ تابعی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا میں فتنے کے ڈر کی وجہ سے، خون ریزی کی وجہ سے خاموش ہو گیا. اور وہ تابعی کہتا ہے شکر ہے عبداللہ بن عمر نہیں بولے اور اپنی عزت بھی بچا لی اور خون ریزی سے بھی بچ گئے. یعنی وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہی ہو گیا تھا ملوکیت میں. عبداللہ بن عمر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا. یہاں سے آپ کو تھوڑی سی ایک وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو وہ آپ کو کلیئر ہو گئی. تو یعنی وہ پولیٹیکل بظاہر ریزن کچھ اور ہوتی ہیں، پیچھے اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں. باقی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی. کیونکہ آل امیہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مکے کا حکمران تھا. نبی علیہ السلام جیسے ان کی حکمرانی چھین گئی کیونکہ نبوت بنو ہاشم میں آ گئی. وہ جیلسی تھی جس طرح بنو اسرائیل کو بنو اسماعیل سے جیلسی تھی. تو ہم جو یہ حدیثیں سنتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس کی بھی مخالفت ہوئی ہے پھر؟ کیا یہ بیعت نہ کر کے خلیفہ راشد؟ کیوں نہیں مخالفت ہوئی ہے؟ اس میں الفاظ ہیں آگے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں، میرے بعد تم بہت سا اختلاف دیکھو گے، نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. خلیفہ راشد کی بغاوت ہی تو سب سے بڑی بدعت ہے امت میں. تو یہ بدعت ہے. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا وہ بدعت پہ مبنی ہے، لیکن احترام اپنی جگہ ہے. دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم سلف کا فہم، اور سلف ان کے لیے صرف احمد بن حنبل اور 2-4 بندے رہ گئے ہیں. یار پہلا فہم تو صحابہ کا لینا. آپ صحیح بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے، وہ کوفے کے ممبر پہ چڑھ کے کہتے ہیں، اور عمار وہ جس کے بارے میں حدیث ہے عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ کرے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں. وہ عمار بخاری میں ان کا خطبہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے عائشہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کر دی، لیکن دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اب اللہ دیکھے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی، کیونکہ ام المومنین و اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عمار ابن یاسر حضرت علی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہہ رہے ہیں اور حضرت عائشہ کو کی مخالفت کو اللہ کی مخالفت کہہ رہے ہیں، ان کا مخالفت کرنے کو حضرت علی کے خلاف. احترام اپنی جگہ کر رہے ہیں. تو سر یہ فہم سلف ہے نا. ہم عمار بن یاسر کو سلف مانے ہیں یا بنو عباس کے دور میں کسی جو ہے وہ عالم دین کی بات کو مانے، جبکہ ڈنڈا بھی ہو بنو عباس کا، حدیثوں میں بھی فلاں فلاں کر کے باتیں لکھی جا رہی ہوں. تو ایک تلخ حقیقتیں ہیں. باقی آپ مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں اور یہ سچ پیپر سر پڑھ لیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ڈاک پہ منگوا لیں 032159000162 صبح 9 سے 12:45 شام کو عصر سے مغرب. ان تمام احادیث کا لب لباب یہ ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کی طرز پہ جو خلافت ہے وہ میرے بعد 30 سال تک رہے گی. اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، یعنی نہ حق لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا. اور اسی کا جو طریق
یہ پوری حدیث جو ہے اس واقعہ کربلا والے پمفلٹ میں نے لکھی ہے، اس کی طرف آج جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جو دوسرا طریق ہے سیدنا سفینہ سے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ابو داؤد میں 4646 اور ترمذی میں 2226، اس میں الفاظ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ اس کے بعد سیدنا سفینہ جو ہے وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ بیٹا گن، سعید تابعی کو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ ویسے سیدنا علی کے 5.5 سال ہیں، وہ 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو وہ جو تابعی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو زرقہ، بنو امیہ ہیں، زرقہ کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، یہ سارے بلیاں کھا لے سن آل امیہ۔ یہ بنو زرقہ جو ہیں، بنو امیہ، آل مروان، آل امیہ، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر امام داؤد نے 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے۔ یہاں پہ عربی ترجمہ ہوا تو وہ عربی جو بھی کاٹ دیتا، اردو جو بھی کاٹ دیتا۔ سننا.com اہل سنت کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی، سلفیوں کی، اس میں آپ ابو داؤد 4646 کھولیں اور اس کی عربی پڑھیں، علی علیہ السلام لکھا ہوا ہوگا۔ اتنے مولوی بڑھ گیا وچ، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو ابو داؤد ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے۔ لیکن وہ عربی والی کتابیں آپ جو ہے سننا.com دنیا میں سب سے بڑی ویب سائٹ ہے اہل سنت کی، وہاں پر آپ چلے جائیں، عربی والی عبارت پڑھیں، اردو اور انگلش ترجمہ بھی ساتھ ہے، لیکن ادھر مولوی بڑھیا ہے اس تو بچ کے۔ وہ جیسا لکھا ہوتا ہے نا، وہ نقالوں سے ہوشیار تو مولویوں سے ہوشیار ہو کے آپ نے عربی والے معاملات جو ہے اس کو دیکھیں۔ بہرحال تو علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے، یہ بنو امیہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ لوگ جھوٹی وکالت کر رہے ہیں، نہیں وہ تو جناب حضرت علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے، وہ تو ان کو تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، وہ تو بس قصاص عثمان چاہتے تھے۔ او بھائی کے اندر میں خلیفہ ہی نہ مندا۔ تو علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے۔ تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں۔ ایک صحابی کے الفاظ ذرا دیکھیں کہ اس سے بدبودار چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی علی کو خلیفہ نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اور ترمذی میں الفاظ ہیں 2226 میں آگے کہ سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت اس روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت، سیدنا سفینہ جو اس دور سے گزرے انہوں نے کہا بدترین بادشاہت۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آخری والے الفاظ جو ہے نا یہ تھوڑے ڈاؤٹ فل ہے، تو پہلے نے بھی ڈاؤٹ فل نے پائی، پہلے بھی نہیں تسی بچتے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس حدیث سفینہ کا پورا دفاع کیا۔ شیخ زبیر لزئی صاحب نے حدیث سفینہ کے دفاع کے اوپر مقالات کی پہلی جلد میں پورا مضمون لکھا۔ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس کے دفاع کے اوپر پورا مضمون لکھا، اور شیخ البانی نے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ حدیث سفینہ ہی صحیح ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال تک ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی موقف تھا، ان کے بھی فتاوی کے اندر یہی موجود ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، یہ ایک ایک چیز جو ہے آگے پنڈورا باکس سے اگر کھولنا شروع کرتے ہیں۔ بہرحال دوسری حدیث سنن نبی داؤد میں 4607، جامعہ ترمذی میں 2676 اور مشکات میں 165 نمبر ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا، اور اتنا رکت انگیز وہ خطبہ تھا کہ ہر آنکھ اشکبار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرما رہے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو بھی تم میں زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے۔ اس وقت ان کو پکڑ لینا، اپنی داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اور دین میں بدعتوں سے بچنا۔ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور سنن نسائی کے الفاظ ہیں تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو پرٹیکولرلی خلفائے راشدین کے خلاف خروج کو، ان کی مخالفت کرنے کو، اس لیول کی مخالفت کے جو ہے جتھا بنا کر اور پارٹی بنا کے ان سے ٹکرا لیا جائے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے بدعت۔
لیکن امت میں وہ شیعہ سنی کے کنفلکٹ ہو گیا. سنی بس حضرت عثمان کے مخالفین کو بدعتی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحابہ تھے، اور وہ ابن سبا کے متھے لگا دیتے. ایک ابن سبا نے ہزاروں صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو چند لوگوں کو بچانے کے لیے ابن سبا کا ایک ڈھونگ رچا ہے. ابن سبا پرسنالٹی ہے. میرا پورا کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ ہو چکا ہے 5 گھنٹے کا، میں انشاءاللہ اینڈ پہ تعارف کرواؤں گا، لیکن وہ بعد میں آیا ہے. اس کو اس کے ساتھ فٹ ان کرنا یہ تو احادیث کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ ہے جیسے کہ وہ صحیح مسلم میں سلام پھیرتے وقت جو رفع الیدین ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانا، اس کی حدیث کو گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگانا. وہ حدیث ہے گھوڑوں کے دموں والی بھی، اس میں بھی رفع ایدیکم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن وہ یہ رفع الیدین نہیں ہے. اس طریقے سے وہ ابن سبا ہے لیکن وہ بعد میں ہے، جس کو سیدنا علی نے خود قتل کروایا. وہ سیدنا علی کو کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. بل وہ ٹاپک الگ سے ہے، میں نے اشارتاً بات کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر بدعت کہا خلفائے راشدین کے خلاف جو ہے خروج کرنے کو، چاہے وہ عثمان کے مخالفین ہوں چاہے علی کے ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تیسری حدیث مسند احمد میں 11790 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق، سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر صحیح سند کے ساتھ. اور یہ فضائل صحابہ جو احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس میں یہ ساری احادیث موجود ہیں. ایون سیدنا عثمان کی شہادت سے ریلیٹڈ احادیث، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس چیپٹر سے پہلے سیدنا عثمان کی شہادت کا چیپٹر ہے. آپ یہ فضائل صحابہ اور مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے بلکہ صحیح الاسناد احادیث ہے. تو یہ جو حدیث مسند احمد کی اور سنن نسائی الکبریٰ کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنی جوتی گانٹھنے کے لیے سیدنا علی کو دی، اور پھر تھوڑی دور پیدل جا کے رک گئے اور کہا کہ علی کا انتظار کرو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جوتی گانٹھنے میں مصروف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اور راوی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور عمر بھی ہم میں موجود تھے علیہم السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کے لیے مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب، جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن کی تفسیر کی خاطر. آپ ذرا نسبت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی قرآن کی تنزیل کی خاطر، اور تم میں ایسا شخص ہے جو قرآن کی تفسیر کی خاطر. وہ تفسیر کیا؟ جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو یہ تفسیر قرآن کی پریکٹیکلی تم میں سے ایک شخص ہے جس نے بننا ہے آن دا بہاف آف پروفٹ. اچھا، انہی روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. حالانکہ آپ الفاظ لا کے استعمال ہی بہت کم کرتے تھے. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ؟ اب سب لوگ اس پہ تھے کہ وہ خوش نصیب ہم ہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے لڑے گا. اور وہ سیدنا علی تھے. صحابہ دوڑے سیدنا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے. تو سیدنا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ قتال کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف قرآن کی تفسیر سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کے تحت. لہذا اب یہ جعلی باتیں کرنا کہ سیدنا علی آخری وقت میں بڑے پچھتاتے تھے کہ کاش میں نے جمل اور صفین اور نہروان نہ کی ہوتی. دیکھو اندازہ کرو، اوے جس کو نبی ڈیوٹی لگا کے گیا اس نے پچھتانا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نبی کے ایمان کے اوپر شک کر رہے ہو کہ اس کو نبی بتا کے گیا کہ تو نے تلوار اٹھانی ہے میرے بہاف پہ قرآن کی تفسیر کے لیے، اور تسی سعودی عرب دے چندے لے کے اللہ دے بندے ہو ریال نو حلال کرنے دے پیچھے کوڑتے نا مارو. وہ جی پچھتاتے تھے. اور روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، پچھتاتے نہیں تھے، وہ افسوس کرتے تھے کاش میں جمل سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں سیدہ مریم کہتی ہیں جن کو آگے جبریل نے بشارت دی بیٹے کی کہ تیرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو نشانی بنائیں گے ہم. اب جبریل کی طرف جبریل آئے پریکٹیکلی سامنے اور سیدہ مریم کو بشارت دے دے کہ یہ بیٹا جو پیدا ہو رہا ہے یہ معجزانہ اللہ کا پیغمبر ہے. اس کے بعد حضرت مریم کو کوئی شک رہ گیا؟
لیکن سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں، اس کے بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو وہ کہتی تھی کاش میں اس واقعے سے بہت پہلے مر چکی ہوتی، بھولی بسری ہو چکی ہوتی، اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آ گئی ہے۔ تو اب اس میں کوئی کہے گا سعودی عرب کے ریال کھانے والا کہ جی یہ سیدہ مریم جو ہے وہ پچھتاتی تھی بعد میں، کاش عیسیٰ نہ میرے گھر پیدا ہوا ہوتا۔ وہ پچھتاتی نہیں، افسوس کرتی تھی کہ میرے اوپر یہ اتنی بڑی آزمائش آئی ہے، مجھے پبلک فیس کرنی پڑے گی۔ وہ فتنے سے تو ظاہر ہے پناہ مانگی گئی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرزانہ طور پہ یہ چیز عطا فرمائی تھی۔ اس لیے سیدنا علی بھی اس چیز کے اوپر افسوس کرتے تھے، کاش اس دن کے آنے سے پہلے ہی میں مر چکا ہوتا، کہ میری زندگی میں یہ وقت نہ آتا کہ میں نے اسلام کا اتنا عروج دیکھا سیدنا عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہاں جنگ یرموک کے اندر رومن امپائر گھٹنے ٹیک گئی اور جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی، کہاں مسلمانوں نے وہ علی جو پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی 8 سال کی عمر سے لے کر، اور اس نے غزوہ خیبر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح دلائی، غزوہ خندق کے اندر، کئی غزوات کے اندر اسلام کو زیرو سے اس نے ایپیکس پہ جاتے ہوئے دیکھا، تو اس شخص نے تو بعد میں افسوس کرنا ہے کاش یہ دن نہ میری زندگی میں آیا ہوتا۔ ہم آج افسوس کر رہے ہیں کہ کاش جنگ جمل صفین نہروان نہ ہوئی ہوتی۔ تو سیدنا علی پچھتاتے اس حوالے سے دکھ کرتے تھے، تو یہ اس کو بات کو کوئی اور کا اور رنگ دے دیتے ہیں صرف اپنے ریالوں کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اور وہاں پہ ایران دے بھی ریال ہی ہوندے جے، ویسے ایرانین ریال ہوتا ہے، جیسے سعودی ریال ہے نا، تو ایرانی ریالوں کو بھی کوئی ایک خاص طبقہ حلال کر رہا ہے اور ایک خاص طبقہ جو ہے سعودیہ کے ریالوں کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال جی یہ تے قیامت دن پتہ چلے گا حلال ہوئے نے کہ حرام ہوئے نے۔ اچھا، چوتھی حدیث صحیح بخاری میں ہے 3743، علقمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں شام میں گیا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی۔ یہ سنت ہے کہ کہیں بھی سفر پہ جائیں تو پہلے 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ میری ملاقات کروا۔ تو کہتے ہیں مسجد میں سیدنا ابو درداء آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ جب رومن امپائر ٹوٹی تو ان کو چیف جسٹس آف شام بنا کر سیدنا عمر نے بھیجا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس آف کوفہ بنایا، پرشین امپائر ٹوٹی، یعنی دونوں سپر پاورز میں یہ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور سیدنا علی کو مدینہ شریف میں چیف جسٹس بنایا سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ یہ تینوں فقیہ صحابہ ہیں، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کیا کہنے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابو درداء سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے کہا دیکھیں میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات کروائے، تو آپ سے میری ملاقات ہو گئی۔ اب دیکھیں ان لوگوں میں عاجزی کتنی تھی۔ ابو درداء کہنے لگے کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو کوفہ سے آیا ہوں۔ تو سیدنا ابو درداء نے کہا کہ یار کوفہ میں وہ شخص موجود نہیں ہے کیا، حذیفہ ابن یمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار تھا، اتنا کلوز صحابی، اس کے ہوتے ہوئے تو اتنی دور سفر کر کے، اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر کر کے، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے تو شام میں کیا لینے آیا ہے؟ کیا حذیفہ ابن یمان کوفہ میں موجود نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں جی ہیں۔ ان کا کیا کوفے کے اندر وہ شخص موجود نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے شیطان کے خلاف پناہ عطا فرمائی تھی کہ اس کی رائے جو ہے وہ شیطان سے محفوظ ہوگی؟ ایک ایسا شخص ہے عمار ابن یاسر، اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے اسے محفوظ کیا کہ اس کی رائے حق پہ ہوگی۔ اور عمار ابن یاسر جنگ جمل میں بھی سیدنا علی کے ساتھ تھے، جنگ صفین میں، بلکہ صفین میں تو شہید ہو گئے۔ پناہ عطا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب اتنے عمر کے لڑ آئے ہو، 2 اتنی بڑی پرسنالٹیز موجود ہیں، تو تم عراق میں رہو، کوفہ میں۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے پناہ عطا فرمائی شیطان کے اگینسٹ۔ یہ جنگ جمل بھی سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر اسی لیے ہارے تھے، مین وجہ یہی تھی کہ عمار ابن یاسر کو جب سامنے دیکھتے تھے تو وہ ڈرتے تھے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ صحیح بخاری 2812 نمبر حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی۔ تو اسی جناب کسی اور گالوں پہ روندے ہو اجتہادی خطاواں تے فلانا، یہ تے ہے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت۔ بہرحال وہ اصحاب صفین کو تو اللہ نے محفوظ کر دیا، بہرحال اصحاب جمل کو، اصحاب صفین کے گھاٹے یہ فٹ ہو گئی حدیث کہ صفین میں سیدنا عمار ابن یاسر شہید ہوئے، اور وہ باغی دوزخ کی طرف بلانے والا گروہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا۔ تو وہ میں نے مسئلہ نمبر 101 کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا۔ آج وہ جنگ صفین ٹاپک نہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔
5ویں حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7100 کہ اندر پتہ نہیں کتوں حدیثہ کٹتا ہے. وہ بھائی مولویاں نے تو سلیکٹیو سٹڈی کرائی ہے, ان میں بخاری جو ساری حدیثہ بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے منبر پر چڑھے اور سب سے اوپر والی سیڑھی پہ حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. امام بخاری نے ان کا خطبہ حضرت عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں ڈالا ہے. کیسا حق کا ٹیکا لگایا, عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں خطبہ ڈال دیا. کتاب الفتن میں بھی ڈالا 7100 اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے چیپٹر میں. عمار ابن یاسر نے احترام کرتے ہوئے حسن کو پہلی سیڑھی پہ بٹھایا, خود دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور کہا کہ لوگوں, سیدہ عائشہ, طلحہ اور زبیر بصرہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں مکے سے نکل کر. قصاص عثمان کا مطالبہ تھا تو امیر المومنین کا ہیڈ آفس تو مدینہ تھا, مدینے آتے, مدینہ اور بصرہ کی طرف. لیکن مسئلہ کچھ اور تھا. سیدہ عائشہ کو ورغلایا گیا تھا. انٹینشن بیچ میں اور لوگوں کی تھی, اپنی ان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں خواہشات تھی جن کی وہ پیروی کے لیے سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا انہوں نے. تو سیدہ عائشہ, طلحہ اور زبیر روانہ ہو چکے ہیں بصرہ کے لیے. اور اللہ کی قسم, عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. اب عمار ابن یاسر نے احترام نہیں جانے دیا. کیا کہا؟ دنیا میں بھی بیوی ہے تمہارے نبی کی اور آخرت میں بھی, یعنی جنتی عورت ہے. لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. اندازہ کریں, اللہ کی اطاعت اور عائشہ کی اطاعت اپوزٹ آ گئے ہیں. اب تمہارا امتحان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اللہ کی اطاعت کیوں؟ سورۃ النساء نمبر 59 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں جو حکمران بنا ہو اس کی بھی اطاعت کرو. تو حاکم وقت جو خلیفۃ المسلمین ہو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں داخل ہے, لیکن وہ اوپن نہیں ہے. اس میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ, اور وہ ہم نے پلٹا دیا ہے. اللہ اور اس کا رسول گواہی دے رہے ہیں کہ علی حق پہ ہیں, وہاں پہ پلٹا کے دیکھ لیں. تو اللہ نے آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اس کی, یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہو. تو یہ الحمدللہ امام بخاری نے زبردست کام کیا. اور اگر وہ آج کل کے ریال والا معاملہ ہوتا تو وہ آدھی حدیث لکھتے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. اتنی حدیث بھی کافی تھی نا. لیکن امام بخاری نے حق کا ٹیکا امت کو لگا دیا کہ اللہ نے آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. یہ عمار ابن یاسر کا خطبہ امام بخاری نے عوام الناس کے لیے لکھا ہے. یعنی کل تک ہم لوگوں کہتے تھے حدیثیں پڑھیں, بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہے, تو لوگ خوش ہوتے تھے. جب ہم یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی احادیث تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے, گھوڑا ہو جائیں گے. یہ بات کوئی بریلوی دیوبندی کر رہا ہو یا شیعہ کر رہا ہو تو بات سمجھ آتی ہے. اگر اہل حدیث بھی یہ بات کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کے اوپر تو 4 تکبیریں پڑھ کے جو ہے نا ان کو دفنا دینا چاہیے, اس طرح کے لوگوں کو کہ جن لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے. تو ہم بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور آل امیہ کی بدماشی کے خلاف جو احادیث ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. بلکہ امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. صحیح مسلم کا مقدمہ ہے, مسئلہ 156 میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے الحمدللہ. اچھا, اب میرے بھائیو چھٹی حدیث, تھرڈ لاسٹ آج کی, صحیح بخاری سے, وہ بھی یہ بھی بخاری سے. اور بخار چڑھ جائے کسی نو کنزیکٹیو تیسری حدیث بخاری سے 4425. اچھا, اور یہ واقعی بخار چڑھانے والی حدیث ہے. سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, ایک ہے ابو بکر, یہ ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کہتے ہیں جنگ جمل کے دنوں میں مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بڑا نفع پہنچا. میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف, لیکن پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. میں کہتا ہوں یہ تھے صحیح اہل حدیث اور اہل سنت. ایک حدیث یاد آ گئی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایران کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا, کسرا. تو ایران والوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی, کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی وہ قوم جو اپنی لیڈرشپ کسی عورت کے حوالے کر دے. تو جب ان لوگوں نے عائشہ کو اپنا لیڈر بنایا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. میں نے کہا یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھیں اور یار وہ کوئی ایران سے کوئی چندہ کھانے والے لوگ نہیں تھے, یہ صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو چندہ نہیں آتا تھا ایران سے. آج کل کو ہوتا ہے تو کہتے نہیں ہم چندہ لبیتا بولے. تو آپ رضی اللہ عنہ کا میں پھر عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے. بہت بڑی بات ہے. اب میرے بھائیوں آخری دو احادیث کرٹیکل احادیث ہیں 7ویں اور 8ویں جنگ جمل کے ریفرنس سے, اور انشاءاللہ اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. اگلی دفعہ واقعہ افک کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام پر جو جھوٹی تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے, اور ان کے دفاع پہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات. یہ آخری دو احادیث پرٹیکولرلی جنگ جمل میں حدیث حوب کے نام سے مشہور ہے. حدیث حوب, ہا حلوائی والی ہے. یہ ویسے اردو میں حواب لکھا ہوتا ہے تو لوگ اسے حواب پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ اصل میں جو الف ہے نا اس کے اوپر حمزہ اور اس کے اوپر پھر زبر ہے. یہ لفظ ہے حواب, حواب نہیں ہے لکھنے میں حواب ہوگا, لیکن وہ الف کے اوپر زبر ہے, کھڑی زبر نہیں ہے. حواب یعنی انگلش میں اس کو میں رومن میں اگر وہ پروناؤنس کروں HOW ہاؤ اب ABB اپ, ہاؤ اپ, تو اس لیے حوب بولا جاتا ہے اس کو. تیزی میں وہ جو حمزہ کے اوپر زبر ہے نا وہ تیزی سے بولی جاتی ہے حوب. یہ ہے حدیث حوب جو مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 52 اور صفحہ 97 پر موجود ہیں. 2 طریق اس کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 24,299, 24299 اور 24698. اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے. یہ لفظ ابن حبان ہے. ہم ویسے ابن حبان کہہ رہے ہوتے ہیں اردو میں, مولوی پھر غلطیاں کرتا ہے, میں مولویوں سے بیان کرنا. ابن حبان صحیح ابن حبان میں اور مسند البزار میں, مجمع الزوائد میں, المستدرک للحاکم میں اور دلائل النبوہ للبیہقی میں موجود ہے. ان ساری کتابوں کے اندر یہ 6 کی 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے, اور 6 کے 6 ائمہ نے اس کی توثیق بھی کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. اور یہ سارے اس کے طریق ایک جگہ پر دور حاضر میں اہل سنت میں اہل بیت کی محبت کے امام شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام المتوفى 1999 عیسوی, جو محدث اعظم سعودیہ تھے. پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہو, انہوں نے نکال دیا. لیکن دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی, چاہے مدینہ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ مکہ کی ام القری یونیورسٹی ہو, سب یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی اس وقت استاد ہیں سب ان کے شاگرد اور طفل مکتب ہیں ان کے سامنے. شیخ ناصر الدین البانی. اچھا ہے وہ بھی آئنسٹائن سن میرے یار, کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے, گھڑی ساز تھے. کہتے ڈگری لے کے آؤ. بھائی ڈگری تو مولویوں کی ضرورت ہوتی ہے. شیخ البانی کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی, گھڑی ساز تھے. ان کے والد کی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی دکان تھی, پاس ایک لائبریری کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی, پڑھتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی. اس لیے جو آج عرب کے صوفی سب سے بڑا اعتراض البانی پہ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ نان مولوی ہے, یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا. اور یہاں کہتے ہیں محدث اعظم جناب بخاری وقت. ٹھیک ہے, اب میں نے شیخ البانی کی جو اہل بیت سے محبت کی حدیث کھولی ہے نا, ان قریب کہیں گے یہ رافضی تھا, نعوذ باللہ. تو انشاءاللہ یہ لعنت بھی ان قریب پڑ جائے گی ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہ ان کو کیا. تو شیخ ناصر البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ, السلسلۃ الصحیحہ للبانی, اے مولوی ہستے میں بول رہے ہیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 474 نمبر حدیث لی ہے. حدیث حوب پہ پورا باب باندھ کے سارے طریق 10 صفحوں کے اوپر اس کے سارے طریق جمع کیے اور اس پہ ڈیٹیل بحث کی. اور وہ بھی انشاءاللہ میں ورڈ بائی ورڈ آج بتاؤں گا آپ کو. صفحہ نمبر 767 سے 776 تک کل 10 پیجز پر یہ حدیث حوب انہوں نے لی. اور دلائل النبوہ میں آپ کو یہ ساری روایتیں جنگ جمل صفین نہروان کی مل جائیں گی. 3286 احادیث ہے. امام بہیقی نے نبوت کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پر لی ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد 50 سال بعد
ایون 500 سال بعد تک کے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک بتا دیے آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. دلائل النبوہ کی یہ حدیثیں ہیں جنگ جمل، نہروان اور صفین والی، جس کو کہتے ہیں بیان نہ کرو. یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، وہ بھی ایٹم بم ڈگ پہ آنت ہے الحمدللہ. المستدرک للحاکم کا بھی ترجمہ بریلویوں نے کر دیا ہے، اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق انہوں نے اس کو غالباً 8 یا 9 جلدوں کے اندر، لیکن پی ڈی ایف نہیں اس کا آیا، البتہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. امام ذہبی کی اس میں تحکیم بھی لگی ہوئی ہے، امام حاکم کی تحکیم کے ساتھ ساتھ. تو یہ تمام 6 کتابوں کے میں نے حوالے دیے. حدیث حوض، قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا، سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے، تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب کہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اسے نبوت کی دلیل بنایا. کہ حدیث بیان نہ کرو، کیونکہ امام بیہقی کے زمانے میں نہ سعودیہ سے چندہ آتا تھا نہ ایران سے، اس لیے انہوں نے کتاب لکھی، ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی. 3286 حدیث دلائل النبوہ پہ امام بیہقی نے، جو امام حاکم کے استاد ہیں، المتوفہ 458 ہجری میں فوت ہوئے امام بیہقی. تو یہ امام بیہقی نے نقل کی. اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے 3273، اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی، ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوں گے، اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے. کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی، اور وہ پھر اس جنگ سے بال بال بچے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈکشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی، باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے، یہ بچ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، کاش مجھے پتا ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اس وقت تو سیدہ عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ، لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کروایا کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت کروایا اس حدیث کو. باقی بیویوں تک یہ حدیث اس طریقے سے روایت بھی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں، اللہ نے نام نہیں بتایا تھا، ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام پتا ہے، اور آپ یقیناً سیدہ عائشہ کو بتا دیتے رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام. تو یہ جو حدیث حوض ہے میرے بھائیوں، اس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے، چاہے وہ امام حاکم ہو المتوفہ 405 ہجری، امام ابن حبان ہو المتوفہ 354 ہجری، اور امام بیہقی ہو المتوفہ 458 ہجری، امام ذہبی ہو المتوفہ 748 ہجری، امام حیثمی ہو ابن حجر اسقلانی کے استاد المتوفہ 807 ہجری، امام ابن حجر اسقلانی ہو 852 ہجری المتوفہ، یا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفہ 1999 عیسوی، یا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. یہ سب کے سب لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور دور حاضر میں شیخ شعیب آرنوت ہوں یا ہمارے جیلم شہر کے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان کے لیے دعائے خیر کروں گا، اللہ ان کی حفاظت کرے ناسبیوں سے کہ ان کے ہتھے نہ چڑھیں. وہ تو ہمارے جیلم شہر کے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. وہ تو شاید مجھے مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کئی سالوں سے. تو بہرحال ہم تو علمی قدر کرنے والے، ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم علم کے میدان کے شاہ سوار ہیں. تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے درس سے کوئی بھائی مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے ہونا تو وہ ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، 1 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ہم نیٹ پہ نہیں چڑھا رہے، ورنہ ان کی طرح یہ ہم ذلیل کام کریں تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نیٹ پہ چڑھانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ سننے سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا.
بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حدیث حوب جو ہے نا جی، اس کے دفاع کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے. یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے. یہ جناب فرحان بھائی ذرا دکھائیں تاکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی ہماری پارٹی میں آ جائیں. یہ میرے بھائیوں ان کا رسالہ ہے ماہنامہ السنہ 70 نمبر. یہ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد رشید ہیں. اب ویسے ان کے بہت خلاف ہیں، نجی محفلوں میں کہتے ہیں شیخ زبیر کو علی نے گمراہ کیا اور علی کو شیخ زبیر نے گمراہ کیا. یہ ہمارے پاس سکہ راوی موجود ہیں، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. ان ویڈیو میں رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو بہرحال ہم کہتے ہیں جو ویڈیو میں کہتے ہیں وہی وہ اپنے باطن میں بھی ہو جائیں. یہ انہوں نے حدیث حوب کے اوپر اس السنہ 70 نمبر میں، اس میں جو آخری ہیڈنگ ہے قارئین کے سوالات، ویسے انہوں نے ہیڈنگ نہیں بنائی حدیث حوب، ہونا چاہیے تھا یہاں ہیڈنگ بناتے ہیں قارئین کے سوالات. اس میں حدیث حوب کا انہوں نے دفاع کیا. الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو ہے لکھا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا تو انہوں نے اس حدیث کا دفاع لکھا کہ تمام محدثین حدیث حوب کو، یہ کتے بھونکنے والی حدیث کو بالکل صحیح کہتے ہیں. الحمدللہ. تو آج کی 8ویں اور آخری حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی توبہ سے متعلق کہ انہوں نے رجوع کیا. وہ ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1391. یہ بھی صحیح بخاری سے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب نزا کا عالم طاری ہوا تو انہوں نے ابن زبیر اپنے بھانجے کو، جو صحابی بھی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں اور سیدنا ابو بکر کے نواسے ہیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، ان کو بلا کر وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مت کرنا، بلکہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرقد قبرستان میں دفن کرنا، جو روضہ شریف کے بالکل سامنے ہے. میں نہیں چاہتی کہ ان 3 ہستیوں کی وجہ سے، ابو بکر، عمر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے شوہر بھی تھے، ان تینوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. یہ کتنی خوش نصیب ہے ان کے ساتھ دفن ہوئی ہے. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، باقی امہات المومنین کے ساتھ. بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن اسی کا ایک طریق جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,772 ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی. یہی الفاظ ہیں جو بخاری والے ہیں کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. پھر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. انہوں نے اپنی ریزن بھی بتائی کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے. فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ حَدَثًا، کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ غلط کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا. یہ ویسے میں احتراماً یہ لفظ بول رہا ہوں احدثت، ویسے اس کو آپ یاد کریں کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے. سیدہ عائشہ نے عاجزی کے طور پر اپنے لیے لفظ استعمال کیا. ظاہر خلفائے راشدین کے خلاف خروج تو بدعت تو ہے، لیکن انہوں نے توبہ کی کہ مجھ سے یہ والا معاملہ غلطی والا ہوا. اور ظاہر ہے قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں، اے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو ان کو یہ چیز یاد آتی تھی کہ مجھے تو گھر میں ٹھہرنے کا حکم تھا حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کی زندگی کے بعد جو ہوں وہ اس طریقے سے حوب والا معاملہ بھی ہوا. اور پھر اس حدیث حوب کے اندر کچھ الفاظ مجھ سے مس ہو گئے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر حضرت زبیر نے جو ہے، جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ نہیں اماں آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، کیونکہ اماں ادھر سے واپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی، کیونکہ اماں کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے ہوئے تھے نا. جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہیں نا، خود تو ان کے کرتوت اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اماں کے نام جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام تو وہ ان کو لے گئے. بہرحال شرمندہ تھی. سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے 474 نمبر حدیث میں یہ سارے طریق جمع کیے ہیں حدیث حوب کے 10 صفحوں کے اوپر 767 سے 776 تک. اور پھر جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں نا وہاں پہ میرے بھائیو ایسے ایسے طریق انہوں نے جمع کیے ہیں. امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب میں سے انہوں نے وہ نقل کیا کہ اما عائشہ جب واپس آئی نا تو بڑی شرمندہ تھی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ بن عمر تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے،
تو ہی مجھے روک لیتا. ان کا اما تیرا بھانجا جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر وہ اتنا تیری رائے پہ غالب ہو چکا تھا کہ اس وقت تجھے کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, تو نے کدھر رکنا تھا اگر میں روکتا بھی. اس طرح کے کافی طریق انہوں نے جمع کیے. اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ, جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے, کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی, گھڑی ساز تھے, ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے, لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی. حدیث حوض پہ جو 474 نمبر انہوں نے سارے یہ طریق جمع کیے حدیث حوض کے, یہ کتے بھونگنے والی حدیث کے. اس کے بعد انہوں نے جو اپنے کمنٹس کیے ہیں نا وہ سنی اور شیعہ دونوں کے لیے اصلاحی کمنٹس ہیں, پازیٹیو کمنٹس. اب یہ سنیوں کو ہضم ہو جائے تو بڑی بات ہے, شیعہ کو تو چھوڑیں, ہم سنیوں کے لیے کمنٹس پڑھ کے سنانے لگے ہیں کہ یہ بتائیں کہ شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں, اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں. بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ, ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے, وہ پرسنالٹیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں. اور شیخ زبیر صاحب کی پرسنالٹی اس لیے بھی بڑی ہوگی کہ دارالاسلام کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا ادارہ ہے اردو اور انگلش کتابوں کا دارالاسلام, انہوں نے ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھاپی ہوئی, شیخ البانی کی نہیں. ایون جو بڑے گورے بار مسلمان ہو رہے ہیں نا, انہوں نے بھی جو ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اٹھائی ہوتی ہے نا انگلش والی, وہ شیخ البانی کی تحکیم والی نہیں ہوتی, شیخ زبیر کی تحکیم والی ہوتی ہے. تو ان سے جان تو نہیں چھڑا سکتے. اور شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا, اور کہیں گے کہاں کا ہے, ویڈیو میں کہا ہے, میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے, جس میں انہوں نے کہا میں نے سوال لکھ کے دیا تھا حدیث حوض والا, تو انہوں نے کہا وہ حدیث صحیح ہے. ہم حضرت علی کو اسی لیے حق میں مانتے ہیں کہ حدیث حوض والا معاملہ سیدہ عائشہ کے بارے میں تھا, تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. انہوں نے خیال آتے بعد شیخ زبیر صاحب کو یہ کہتے ہوتے تھے یار تسی کیا کر چھڑے, علی نو ساری ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہیں نے. یہ جو ہماری ویڈیو ریکارڈ ہے جون کے مہینے کی 2009 کی, ایک مسجد کے اندر جو شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 40 کوسچنز تھے, وہ ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہے, 40 کوسچنز وذ شیخ زبیر علی صاحب. اور اس کے علاوہ سے کلپ بھی حدیث حوض والا چڑھا ہے, اس کے اندر حدیث حوض کو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. اب شیخ البانی کے آپ ذرا کامنٹ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جو اما عائشہ نے کہا نا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا, کہ مجھ سے حضور کی وفات کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا. تو شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ, یہ کسی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, مولوی کے نہیں ہیں, شیخ البانی کے کامنٹس ہیں, جو عرب و عجم میں حدیث کی فیلڈ کے امام ہیں, المتوفى 1999 عیسوی, محدث اعظم سعودیہ. یہ کہتے ہیں سعودیہ کیوں کہتا ہے بھائی, سعودیہ والوں نے ان کو محدث اعظم بنایا تھا, بعد میں نکال دیا. البانیہ, مجھے پتا ہے البانی کہ وہ البانیہ کے رہنے والے تھے, کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہے. تو مولوی وہ باتیں پکڑتے ہیں, اس لیے میں ساتھ کلیئر بھی کرتا ہوں. ان کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ حدیث حوض السلسلہ الصحیحہ للبانی 474 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں سنیے. وہ کہتے ہیں جو اما عائشہ نے کہا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا, تو اس نئے کام سے مراد سیدہ عائشہ کا جنگ جمل میں شرکت کرنا تھا, کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سفر پر بہت ہی شرمندہ تھیں اور اپنے اس عمل سے توبہ بھی کی. البتہ انہوں نے یہ کام نیک نیتی سے کیا تھا, جیسا کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا. سیدنا طلحہ بھی پھر جنگ چھوڑ گئے. المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ پھر مروان نے خود ہی جو ان کو ساتھ لایا تھا تیر مار کے ان کو شہید کر دیا. یہ 72 حدیث میں نے ساری روایتیں جمع کی ہیں.